كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى فلولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا أفلم يهد بهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد صلى الله عليه وسلم كم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم فبعدوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي غلبوهم فيها يسأمون فيها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر بیان افلم یہد لہم، یعنی ان مکذبین جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو میرے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، میرے آیات کا انکار کرتے ہیں. میرے محبوب، آپ ان کے پاس قرآن لے کے نہیں آئے، آپ نے ان کو نہیں سنایا، ان کو نہیں بتلایا ہے. کم اہلکنا من الامم، کہ آپ سے پہلے کتنی امتیں ہیں، کتنی قومیں ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فبعدوا، ہلاک کر ڈالے گئے. فلیس لہم باقیۃ، اب ان میں کوئی باقی بھی نہیں رہا، نہ ان کا کوئی عین مانا یعنی وجود، کوئی عمارت، ولا اثر، نہ ان کے کوئی نشان. یعنی ایسا ہم نے ان کو مٹا ڈالا ہے کہ ان قوموں میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچ سکا. کوئی ان قوموں کے مکانات، ان قوموں کے محلات، ان قوموں کے باغات سب برباد و تباہ ہو گئے. تو یہ واقعات جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کو ہدایت نہیں ملتی، یہ عبرت نہیں پکڑتے کہ بھی آخر قوم لوط پہ عذاب کیوں آیا، آخر قوم عاد پہ عذاب کیوں آیا، قوم سمود پہ عذاب کیوں آیا، قوم فرعون پہ عذاب کیوں آیا، قوم نوح پہ عذاب کیوں آیا. صاف بات ہے کہ جب انہوں نے انبیاء کی بات نہ مانی، اللہ کے رسولوں کی بات کو نہ مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمودہ معجزات و آیات کو نہ مانا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کی عظمت و قدرت کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کو عذاب میں دنیا میں پکڑ لیا. آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو فیصلہ ہو گیا نا کہ جو آدمی ایمان پہ مرے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی، چاہے فوراً مل جائے، چاہے کچھ عرصے کے بعد مل جائے. اور جو آدمی کفر پہ مرے گا یا شرک پہ مرے گا اس کا جہنم ہی ٹھکانہ، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس سے کبھی نہیں نکل سکتے. تو یہ تو ایک فیصلہ ہے، لیکن کبھی اللہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھانے کے لیے دنیا میں بھی عذاب دے دے. باقی ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل جو دشمنان دین ہیں، اعداء اسلام ہیں، وہ لوگوں کے اذہان میں خلجان پیدا کرتے ہیں، شبہ ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہوتا رہتا ہے، اب بھی تو بعض ملکوں میں زلزلے آ جاتے ہیں، بعض ملکوں میں دریاؤں میں یعنی آ جاتی ہیں، لاکھوں بندے ہلاک ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو ایک نظام عالم ہے.
لہذا اس کا کوئی مطلب نہیں کہ کسی نے تکذیب کی ہے رسولوں کی اس لیے عذاب آیا. کہتے ہیں اب دیکھو مسلمان ملکوں میں طوفان آ جاتے ہیں, وہ تو مسلمان ملک تو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں, پھر وہ کیوں ہلاک ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے بعض کافر ملکوں میں بھی آ جاتے ہیں, بعض زمینوں میں زلزلے آ جاتے ہیں, بعض مقامات پہ پہاڑوں سے باقاعدہ آگ کے لاوے ابل پڑتے ہیں اور میلوں تک آگ لگا دیتے ہیں. اور بعض مقامات پہ ایسی یالہ باری ہوتی ہے کہ ہر ذرے ذرے کو مٹا ڈالتے ہیں. اور بعض مقامات پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں ہوتا ہے, جانور فصل بندے بھوک سے مر جاتے ہیں. کہتے یہ تو عذاب ہوتے رہتے. تو بلا وجہ قرآن کا یہ دعویٰ جو ہے تو یہ اصل میں لوگوں کے ذہن میں شک اور شبہ ڈالنے والی بات. بات یہ ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ نوح علیہ السلام کی بد دعا کے بعد اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ تیری قوم پہ اب عذاب آئے گا اور اب مجھ سے پھر ان کے لیے نہیں مانگنا. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے خود دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض, اللہ اب زمین پہ ان کا کوئی گھر باقی نہ. اللہ نے اس دعا کو منظور فرما دیا. اب نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, کہ تم کشتی بناؤ. تو نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ مذاق اڑاتی تھی کہ دیکھو جی کشتی بنا رہے ہیں ایک ایسی جگہ پر نہ جہاں پانی ہے نہ دریا ہے, تو کشتی کا کیا مطلب. تو قومیں جب گزرتی تو نوح علیہ السلام سے مذاق کرتی, اچھا ماشاء اللہ ابھی پہلی دفعہ کشتی دیکھی ہے جو خشکی میں بن رہی. کشتی جب بن گئی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری علامت بھی ان کو بتلا دی کہ جب گھر کے اندر جس تنور میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں وہ فار تنور جب اس کے اندر سے پانی کا چشمہ ایسے ابل پڑے تو سمجھ لو کہ عذاب کا وقت آ گیا. اور فوراً جو ہے جو تیرے ماننے والے ہیں ان کو لے کے کشتی میں سوار ہو جاؤ, اور ہر جانور کا جوڑا جو ہے وہ بھی کشتی میں سوار کر. تو یہ کوئی اتفاقی عذاب تو نہیں ہے نا. تو اللہ نے تو پہلے نشانیاں بتلا دی ہیں, حکم دیا کشتی بناؤ اور کئی مدت تک بنتی رہی. پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ بھائی تندور سے پانی ابلے گا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ جو تیرے ساتھ ہیں ان کو کشتی میں فوراً سوار کرو. اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے. بیٹا سوار نہیں ہوا, اس کو بلا رہے ہیں یا وہ نہیں یرکب معنا, ہمارے ساتھ سوار ہو جا, وہ نہیں آتا ہے. پھر اللہ کا عذاب آتا ہے اور سب کو ہلاک کر دیتا ہے, صرف وہی بچ جاتے ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہیں. تو یہ کیسے اتفاقی عذاب ہے؟ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پہلے بتا دیتا ہے کشتی بنا لو, تیاری کر لو, فلانی نشانی جب نظر آئے تو اب سمجھو کہ طوفان آنے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے پیغمبر کو پہلے بتلا دی. یہ کیسا بات؟ اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ تو حادثات ہیں اور اتفاقات ہیں؟ ہاں حادثات بھی ہوتے ہیں, اتفاقات بھی ہوتے ہیں, موسموں کے تغیر اور تبدل کے اثرات بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کو اللہ کے عذاب کے ساتھ تو نہ اختلاط کرو نا. عذاب الگ چیز ہے, یہ حادثات الگ چیز. اب بے عین ہی دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے چلے ہیں, اور یہ کوئی ایسے ملک کا واقعہ نہیں ہے کہ آپ کو تاریخ نہ ملے, مصر کا واقعہ ہے, اور مصر تو عرب کے قریب ہے. یعنی 1-1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, اور گاڑی پہ جو ہے ایک دن میں آدمی 12 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے.
تو پھر مصر کی ایک تاریخ ہے، مصر علم کا گہوارہ ہے، وہاں ہر چیز جو ہے کتابوں میں تاریخوں میں ایسی محفوظ ہے کہ جس کا کوئی عقل مند آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں اور فرعون تعاقب میں آتا ہے۔ قرآن بتلاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی، انہوں نے جا کے موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا کہ حضرت اب ہم کدھر جائیں، آگے دریائے کلزم ہے اور پیچھے فرعون، اور بحر کلزم پر بھی کوئی پل نہیں بنی ہوئی کہ ہم پل سے گزر جائیں، بھاگ جائیں، دوڑ جائیں، ویسے بھی اس کی فوج سے کہاں بھاگیں گے، اور اگر ہم رک جاتے ہیں تو ہم تو خالی ہاتھ نہتھے لوگ ہیں، کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو، مت گھبراؤ، انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ بتلائیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتلایا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتلایا، وحی بھیجی کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے نا، پانی پہ مار دو۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ اتفاقات ہیں، یہ حادثات ہیں، تو آپ بھی پانی پہ عصا مار کے پل بنا دیں۔ اگر یہ اتفاقات ہیں اور یہ ایسا ہو سکتا ہے، یا یہ بھی کوئی علم ہے، یا یہ بھی کوئی سحر ہے، یا جادو ہے، یا کوئی جدید ٹیکنالوجی ہے، تم بھی کر ڈالو۔ اور پانی پر عصا مارو، بات سمجھے، پانی کو جو عصا مارو، کیا اسے کیا ہو جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو اتنا یقین ہے فرمان خدا پر کہ ایک منٹ میں دماغ میں خیال نہیں کیا کہ اللہ کے یہاں یہ میرا ایک لکڑی جو ہے میں جو پانی پہ ماروں گا، لیکن وہ نبی ہے، رسول ہے، اللہ کے حکم پہ یقین ہے، اللہ کی قدرتوں پہ یقین ہے، وہ جانتے ہیں کہ جس عصا کے ذریعے اللہ نے مجھے فرعون پہ غالب کر دیا، جس لکڑی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں ساحرین کو مسلمان کر دیا ہے، تو اس لکڑی کے ذریعے اللہ ہمیں بھی پار کر دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تو بالکل پانی جم گیا اور اس کے راستے بن گئے، درے بن گئے، سڑک بن گئی، اور این خشکی سے جیسے آدمی جا رہا ہوتا ہے، پل بنی ہے، درے بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم نکل گئی۔ فرعون پیچھے آیا، اس نے بھی اپنے گھوڑی ڈال دی اور فوج نے بھی گھوڑیاں ڈال دی، راستہ بنا ہوا ہے، 12 رستے ہیں، 12 سڑکیں ہیں، ہم بھی گزر جائیں گے۔ این وہی دریا جب وہ دشمن درمیان میں آ جاتا ہے، حکم ہوتا ہے پکڑ لو۔ تو یہ کیسا اتفاق ہے جی، حادثہ ہو گیا، اتفاق ہو گیا، ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بڑی اصولی بات ہے، اتفاقات بھی ہو جاتے ہیں، حادثات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مومن کی نظر ہر حال میں اپنے اللہ کی طرف۔ اب دیکھیں بندے کو موت آ گئی، اسے بھی دعا فرمائیں کہ حضرت شیخ طہٰ عبدالواسع البرکاتی جو حرم کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، اللہ کے عباد صالحین میں جن کی پوری زندگی اللہ کے حرم میں گزر گئی، وفات ہو گئی، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو باغ جنت بنائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عجیب انسان تھے، ساری زندگی بس یا علم کی خدمت، یا طلباء کی خدمت، یا فقراء کی خدمت، یا غریبوں کی خدمت، یا عبادت، یا طواف، یا ذکر، یا تلاوت قرآن، ہر وقت اور ہر بندے کو مسکراتے ہوئے ملنے والا انسان۔
اللہ کی شان ہے. اللہ کے جو فیصلے ہیں آمنا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. عجیب انسان. یعنی ان کی ہر وقت ہم نے دیکھا ہے نا جی کہ کوئی بندہ آ گیا، یہ نہیں دیکھا عرب ہے، یمن کا ہے، پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، بنگلہ دیشی ہے، برمی ہے، کوئی آ گیا یہ کام ہے شہر ٹھیک لگا بیٹھا ہے شہر. ایک دفعہ میرے ساتھ سفر میں تھے ہانگ کانگ میں، تو مجھے علیحدگی میں بتلایا کہ میں نے کچھ پیسے رکھے تھے اپنی بیٹیوں کے لیے، کچھ چیزیں لینے کے لیے، کچھ بیٹی کی شادی وغیرہ بھی تھی، تقریباً $10,000. یہ بڑے میں نے مشکل سے ان کو جمع کیا ہے اور اکٹھا کیا ہے، اور میں اور تو کسی کو نہیں بتاتا. تو اب یہ پیسے آپ لے لیں اور مجھ سے فرست لے لیں، اور پھر میرے بچے کو ساتھ لے کے اب میں کیا بازار میں جاؤں گا، تو مجھے جو جو چیزیں چاہیے وہ آپ لے لیں. ٹھیک. اسی دن ہمیں ایک مدرسے میں قاری طیب صاحب نے وہاں ایک مدرسہ بنایا ہے، اس میں سب یتیم بچے ہیں اور غریب ہیں اور مسکین ہیں، اور بالکل دور وہ مدرسہ. اور اس ملک میں دینی مدرسوں کا ہونا جو ہے بہت بڑی نادر بات ہے. اور ایک مسجد ہے، ساتھ جیل ہے. تو انہوں نے کوشش کر کے وہاں جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ مسلمان ہے، اس کی کوشش سے یہ فیصلہ ہو گیا، اس گورنمنٹ نے کر دیا کہ جمعہ کے دن ہم قیدیوں کو اجازت دے دیں گے مسجد میں جمعہ پڑھنے. وہ مسجد بھی آباد ہو گئی، مدرسہ بھی بن گیا. تو شیخ کو اور ہمیں وہاں لے گئے کہ بھی آپ کو وزٹ کرانی ہے مدرسے. تو 2-3 مدرسے دکھائے. واپس آ کے جب بیٹھے تو مجھے کہا کہ وہ پیسے. میں نے کہا جی وہ تو میں نے ہوٹل میں جمع کرا دیے تھے، جیب میں کہا میں لے کے پھرتا رہوں گا. ایک تو آپ کی امانت ہے اور دوسرے اتنے پیسے اٹھا کے میں کہاں پھروں گا. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی وہ جب چلیں گے نا ہوٹل میں مجھے یاد کرانا، بھول نہ جائے. وہاں ہوٹل میں جب ہم پہنچ گئے تو کہا کہ وہ پیسے لائیں. میں نے فون کیا کاؤنٹر پہ، میں نے کہا کہ میری امانت تھی. انہوں نے کہا پیسے بھیج رہے ہیں، رسید بھیجیں، رسد کر دیں، اپنے پیسے لے لیں. پیسے بھیج دیے میں دیا. انہوں نے کہا قاری صاحب یہ پیسے مدرسے کو تقسیم کر. میں نے کہا اللہ کے بندے، حضرت آپ نے بچیوں کے لیے جہیز لینا تھا، ان کا سامان وہی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کے، معصوم بچے دیکھ کے اب دل نہیں کرتا ہے. اللہ مالک ہے، اگر اللہ نے دینا ہے تو کہیں اور سے دے دیں گے، ورنہ میں اب یہ مدرسے والوں کو حق زیادہ بچے. یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ اکبر. ہم نے تو ہمیشہ یعنی یہ دیکھا ہے کہ بس ہر وقت کسی کی بھلائی میں بیٹھے، خیر ہی خیر، نفع ہی نفع، صبر شکر ذکر. جہاز میں بیٹھے ہیں پڑھ. ہم جرمنی میں تھے تو مجھے کہنے لگے کہ رات کو تقریباً ٹھیک 4:30 بجے میرے دروازے کو ایسا ایسا ناک کیا. میں جلدی سے اٹھا دیکھا شیخ بند کر پڑھنے کا جگہ تو آپ کی تہجد نہ خراب ہو جائے، تہجد پڑھ لیں. میں نے کہا حضرت ہم تو نماز بھی پتہ نہیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، مسافروں کے لیے کون سی تہجد ہوتی ہے؟ ہم تو سفر میں ہیں، اللہ نے فرض آدھے کر دیے ہیں، آپ ہمیں تہجدیں پڑھوا رہے ہیں. بس اب نیند کھل گئی، شرم و بے شرمی. میں نے بھی پڑھ لیا تھا، میں کون سا تہجد گزار تھا. آپ تو ویسے گئے، نیند تو آتی نہیں.
یعنی اندازہ کریں سفر میں بیٹھے ہیں لیکن تہجد نہیں چھوڑی، اشراق نہیں چھوڑا، ضحیٰ نہیں چھوڑی، سفر میں متواتر سفر ہے، رات دن کا سفر ہے، لیکن اپنے معمولات جو ہیں اللہ کی نماز، فرائض اللہ، تلاوت قرآن بجا رہے، ذرا سا فرق آ جائے، منزل رہتی ہے کار میں ہم جا رہے ہیں اور بھائی قرآن شریف ہے، ہاں جی ہے تو قرآن شریف ہے، جب تک منزل پوری نہیں ہوگی اس وقت تک۔ اور کہیں ہم کہہ رہے تھے کہ حضرت دل کر رہا ہے چائے پی لیں، کوئی کافی وافی پی لیں راستے میں، تھوڑا سا ریسٹ، آپ لوگوں کا دل کرتا ہے، آپ لوگوں کا دل نہیں کرتا ہے، مجھے تو وہ شوق، ایسے لوگ کہاں نہیں۔ اسی طرح بے عین ہی شیخ عمر سبیل اللہ اس کی قبر پہ کروڑ نوجوان امام حرم، خطیب حرم، پی ایچ ڈی، دستور، اتنا بڑا علم، ہم سفر پہ کچھ سے کانفرنس ہوئی۔ اب ہوٹل میں جب واپس آئے تو لفٹ پہ جانا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے، پہلے شاید آپ آگے چلیں، میں کہا حضرت آپ امام حرم ہیں اور پھر آپ کے والد میرے والد ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ آگے رہیں، ہم کیا دیہاتی آدمی، جاہل آدمی، میری کیا حیثیت ہے، میں امام حرم کیا، میں کبھی نہیں جاؤں، اگر آپ نہیں جائیں گے میں سیڑھیوں پہ آؤں گا، میں نہیں چلوں۔ ایسے لوگ نوجوان، حالانکہ نوجوانوں کو تو شوق ہوتا ہے نا اپنی ہوا بنانے کا، لیکن ایسا مٹا ہوا بندہ جوانی میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے صالحین، ہر وقت چہرے پہ نورانیت ہے، ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور جو بات کی ہے اعتدال سے کی ہے، بڑی نرمی سے کی ہے۔ ایک بہت بڑے ہوٹل میں میرا ایک دوست ہے، اللہ اس کو جزا دے، بہرحال بہت بڑے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار امام صاحب آئے ہیں اور پھر تم بھی ساتھ ہو، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں عشائی رات کا کھانا دوں گا۔ یار کیوں تم اتنا تکلف کرتے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں؟ چھوڑو یار وکیل صاحب، کیا فرق پڑے گا، کیا فرق، مجھے کیا فرق پڑے، لاکھ 2 لاکھ خرچے جائے کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگوں کا مزاج بھی نہیں ہے نا، تم نے ویسے کچھ کرنا ہے تو نہیں یار، یہ اعزاز کی بات ہے، ہونا چاہیے۔ بہرحال انہیں تو ایک مقرر تقریر فرما رہے تھے، اور جیسے بڑے لکھے لوگ چونکہ تو ساری کریم تھی نا اس ملک کی، تاجر اور بزنس مین اور وکیل اور ایڈوکیٹ اور کاؤنسلر اور بڑے بڑے لوگ تھے، تو وہ جیسے رواج ہے کہ کسی کی بات میں تالیاں بجاتے ہیں، تو جب انہوں نے تالیاں بجائی نا تو وہ، میں کیونکہ بے وقوف آدمی ہوں نا، بلوچ آدمی ہوں، کبھی کبھی میرا میٹر گھوم جاتا ہے بلوچی کی طرح، بس ایک دم مجھے وہ غصہ آیا، کھڑا ہو گیا، کیا تماشا بنا، قرآن کی مجلس ہے، امام حرم کی قیادت میں، اور تم انگریزوں کی تالیاں بجا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ سبحان اللہ کہہ دو، اللہ اکبر کہہ دو، بس جناب امام صاحب اتنا خوش ہوئے نا جی، او مجھے چوما، کہتے ہیں آپ نے ہمارا حق ادا کر دیا سب کی طرف سے، ہم تو محفل کو دیکھ کے ذرا آداب کے لحاظ سے خاموش رہتے، میں نے کہا جی آپ چونکہ عالم سے خاموش رہے، میں بے وقوف آدمی سے زبر نہیں ہوتا، نہیں، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے کلمہ حق کہا ہے، بس جزاک اللہ خیر، آپ نے ہم سب کی نمائندگی کر ڈالی، اللہ اس کی آپ کو جو آپ کی ساری تقریریں ایک طرف، اور اتنی بڑی اہم مجلس کو ڈانٹ دینا جو ہے نا، یہ ایک طرف، اس کا معنی ہے کہ اللہ نے آپ کو حق کہنے کے لیے جرت بخشی ہے۔ اور یہ جرت نہیں، میری بے وقوفی سمجھ لو، آپ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، تو ایسے لوگ کہاں ملے؟ اللهم اغفرهم وارحمهم وتجاوز عنهم، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ یا اللہ ہمارے والدین کے والدین، اساتذہ، مشائخ، محسنین،
جن لوگوں نے کبھی ہم پر ایک ڈھیلے کا بھی احسان کیا ہو، اللہ اگر فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا اور زندہ ہیں اللہ ان کو دین اور دنیا کی فلاح اور کامیابی نصیب فرما۔ بس دعا کیا کرو، کبھی دعا سے گاڑی چل جائے۔ مانا یہ ہے کہ سمجھو اب موت آ گئی تو ڈاکٹر کہے گا ہارٹ اٹیک ہو گیا یا گردے فیل ہو گئے یا ان کا جگر کام چھوڑ گیا۔ کیوں؟ ظاہری سبب یہی ہے۔ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا، ڈاکٹر غلط نہیں کہہ رہا، اس کی مشینیں بتا رہی ہیں دیکھو جی دل بند ہو گیا، لیکن مومن یہ کہے گا بھائی جو اللہ نے لکھا ہو جائے گا، بھائی ھذا ما کتب اللہ، یہ اللہ نے لکھا ہے، اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے لوگوں کی نظریں جو ہیں نا وہ اسباب کی حد تک اٹک جاتی ہے، لیکن مومن کی نظر جو ہے وہ سیدھی اللہ کی طرف جاتی ہے۔ کہ مسلمان ملکوں میں عذاب ہم کہیں گے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، پہلی امتوں میں عذاب کیوں آئے؟ نافرمانیوں کی وجہ سے، پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے آئے، ملکوں کے اندر جرائم اور فساد اور گناہ پھیلانے کی وجہ سے آئے، کیونکہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ جتنے کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا بدھ ہیں یا اور کوئی مذہب ہے، جتنے بھی ہیں کسی نہ کسی شکل میں ایک دن ان کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ خدا ہے۔ وہ لاکھ دنیا میں کھو جائیں، لاکھ دنیا میں بالکل غرق ہو جائے نا جی، نہ نماز نہ روزہ نہ کلمہ نہ دین نہ حیا نہ شرم، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا وہ بھی کہے گا مائی گاڈ ہو گئے خدا، اس کے منہ سے بھی نکلے گا، مجبوراً نکلے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان قوموں کے واقعات کو پڑھو کہ قوم سمود پہ عذاب آیا لیکن ہم نے حضرت صالح کو بچا لیا، ایمان والوں کو بچا لیا۔ قوم عاد پہ عذاب آیا، ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، ہم نے نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ قوم عاد پہ عذاب آیا، ہم نے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو بچا لیا۔ تو یہ اتفاق تو نہیں ہوتا ایسا عذاب ہے سمجھدار کے 20 آدمی تو نکال لیتا ہے، 80 آدمی کو مار دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا فیصلہ ہی، بلکہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا، اللہ معاف فرمائے، دعا کرو اللہ اپنے عذاب رفع فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جب عذاب آیا تو عذاب کیسا تھا؟ اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ ان کی بستیوں کی جڑوں سے اٹھا لو۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ۔ اللہ نے فرمایا حضرت جبریل ان کو آسمانوں کے قریب لا کے الٹ دو اور پھر پتھروں کی بارش کر دو۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، ان کی قوم کے مجرمین کچھ اس دن وہاں موجود نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے، تو کتابوں میں موجود ہے کہ گویا پتھر انتظار کر رہے تھے، جب واپس آئے تو پتھر فوراً پہنچ۔ تو یہ کوئی حادثہ تو نہیں ہوتا، نہیں تو اللہ کے فیصلے کہ جتنے کی طرف سے پرندے آتے ہیں ابابیل ترمیہم بحجارۃ، یہ پرندے نہیں ہیں جو اڑ رہے ہیں، وہ خاص پرندے بھی آئے تھے اور ختم چلے گئے۔ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ نے ہاتھیوں کا مقابلہ ہاتھیوں سے نہیں کروایا، پرندوں سے کروایا۔ اللہ سبق دیتا ہے میں چاہوں تو ممولے سے شہباز کو مروا دیتا ہوں۔ یہ کافر غرور میں نہ آئے کہ مسلمان کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کہ پلے کچھ نہیں۔
فرمایا جب میرا فیصلہ ہوگا تو یہی غریب غالب آئیں گے. اس لیے اللہ چاہتے ہیں تو ہاتھیوں کے مقابلے میں کوئی بڑا اور جانور پیدا کر دیتے. ہاتھی دیکھ کے بھاگ جاتے. اللہ تو کھاتے رہے نہ ہاتھیوں سے ہاتھی تو لڑا کرتے ہیں نا, بندوں سے بندے بھی لڑا کرتے ہیں. ہم برندے بیچتے ہیں چھوٹے سے, اور برندوں کی چونچ میں, پاؤں میں, پنجے میں پتھر ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ وہ پتھر ان پہ برسات وجعلہم کعصف مأکول. اللہ نے فرمایا کہ جیسے گھاس کو کوئی جانور چگالی کر کر کے منہ میں نکال کے پھینک دیتا ہے, ایسے گلے سڑے پڑے تھے. تو یہ کیسا بھی اتفاق ہے کہ صرف ان پہ آتا ہے اور کسی پہ نہیں آتا. مکے والوں کو کچھ نہیں کہتے پرندے, سیدھا پہچانتے ہیں. جان بھی لیتے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ کیا تم کو ہدایت نہیں پہنچی؟ پیغمبر نے قرآن نہیں سنایا تم کو؟ قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم فرعون, قوم نوح کے احوال نہیں سنائے کہ کیسے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, اور ایسا ہلاک کر دیا کہ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ. اللہ فرماتے ہیں کوئی ان میں سے ایک تو لے آؤ, ہم نے نسلیں مٹا ڈالی, ہم نے وہ نسل ہی ختم کر دی کہ آج قوم عاد کا بندہ ڈھونڈو نسل بھی نہیں ملتی, قوم سمود کا بندہ ڈھونڈو نسل نہیں ملتی. اب آپ دیکھیں کہ 1425 سال گزر گئے لیکن آج بھی قریش موجود ہے نا, قریشی ہے نا, ہاشمی ہے نا, ہر نسل ہے نا, موجود ہے نا جی. عرب اس دور میں جو میرے مدنی سرکار کے دور میں تھے ان کی بھی نسلیں موجود ہیں, ہر قوم کی نسلیں موجود ہیں, لیکن قوم عاد کی نسل نہیں ملتی, قوم سمود کی نسل نہیں ملتی, قوم لوط کی نسل نہیں ملتی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بٹا ڈالا. اگر طاقت ہے تو دکھاؤ ان میں کیا بچ گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب کیا ان کو ابھی بھی ہدایت نہیں ہوئی. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم, کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا, فبعضوا ہلاک کر ڈالی, اور ان کی کوئی عین, کوئی وجود, کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا. اور یہ جس میں چلتے ہیں پھرتے ہیں, اور وہ جو چھوڑ گئے جس میں وہ رہتے تھے وہ کچھ نہیں بچا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی, ان میں نشانیاں تو ہیں لیکن ان کے لیے جن کے پاس عقل ہے. عقل ہو تو سبق آئے نا, عقل ہی نہ ہو تو کیسے سبق آئے. یعنی النہا کا معنی عقل. عقل سے مراد یہ ہے کہ وہ عقل جو صحیح ہو, ورنہ کافروں کے پاس بڑا عقل ہے, پیسے تو بڑے کمانا جانتے ہیں. العقول الصحیحۃ والالباب المستقیمۃ, جن کو ہم نے صحیح عقل عطا فرمائی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا فلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللہ نے فرمایا کیا یہ زمین میں نہیں چلتے پھرتے, ان کے دل ہوں جس سے یہ سمجھیں, ان کے کان ہوں جس سے یہ سنیں اور عبرت پکڑیں. فإنها, اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, اندھا تو وہ ہوتا ہے جس کا دل اندھا ہو جائے. آنکھ اندھی ہے تو کوئی نہیں کو ہاتھ پکڑ کے پہنچا دے گا, آنکھ اندھی ہے تو کوئی دیوار کو پکڑ کے بھی پہنچ جائے گا, لاٹھی پکڑ کے بھی پہنچ جائے گا. دل اندھا ہو گیا تو پھر کیا نظر آئے. اصل بات وہ ایسی ہے, فرمایا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اور اسی طرح اللہ نے پھر سورۃ السجدہ میں فرمایا الف اولم یہد لہم کم
کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ، کیا ان کو سبق نہیں ملتا، یہ عبرت نہیں پکڑتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا. یہ ان کی حویلیوں میں پھرتے ہیں، ان کے دیار میں گزرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ عبرت نہیں پکڑتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا مدنی پاک سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے آئے تو وادی مزدلفہ جب ختم ہوتی ہے تو مینا کے شروع ہونے سے پہلے درمیان میں یہ وادی محصر ہے جہاں ہاتھیوں والے بادشاہ پہ عذاب آیا تھا. جب اس وادی کے قریب آئے حضور نے فرمایا جلدی کرو جلدی کرو، یہ عذاب کی وادی ہے، جلدی نکل جاؤ. یہ عذاب کی جگہ ہے، اس میں ٹھہرنے کی ہمیں کیا ضرورت. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جا رہے تھے تو صحابہ کے قافلے کچھ آگے چلے گئے تو وہ جب مقام ہجر پہ پہنچے، ان وادیوں پہ پہنچے جو عاد و ثمود کی وادیاں تھیں، ان کے علاقے تھے، تو وہاں کچھ صحابہ رک گئے. انہوں نے کنویں سے پانی بھرا، کسی نے آٹا گوندھا، کسی نے کچھ کیا. حضور جب پہنچے تو فرمایا پانی دیا، فرمایا پانی ان ڈھیر ڈالو. حضور ہم نے آٹا گوندھا، فرمایا پھینک دو، جانوروں کو کھلا دو. یہ عذاب کی وادی ہے، یہاں سے پانی بھی نہ بھرو، یہاں ٹھہرو بھی نہیں، نکل جاؤ. کیونکہ اللہ کے نبی کو یقین ہے کہ جو وادی عذاب ہوتی ہے اس سے آدمی کو زیادہ سے زیادہ جلدی نکلنا چاہیے، اور جو وادی مقامات رحمت ہوتے ہیں وہاں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مدنی ان کافروں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کافروں پہ، اگر ان پہ عذاب آیا، میرے مدنی کے دشمنوں پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے وہ بھی بتلا دیا کہ میرا محبوب لولا کلمۃ سبقت ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى. اي لولا الكلمۃ السابقۃ من اللہ وهو انه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجة عليه بل اجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين الى مدة معينة لجاءهم العذاب بغتة. اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں چونکہ فیصلہ کر چکا ہوں تقدیر میں کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ حجت تمام نہ ہو جائے. وما كنا معذبين حتى نبعث اليهم رسولا. اور پھر ہر قوم کے ہلاکت کے لیے میں نے وقت مقرر کر دیا ہے، اور کوئی چیز وقت مقرر سے پہلے نہیں آتی. میں نے کسی کی عمر 100 سال لکھی ہے، چاہے گناہ کرے نہ فرمانی کرے، وہ 100 سال پورے کر کے ہی مرے گا. میں اس کو پہلے نہیں ماروں گا، میرے تقدیر میں فیصلے ہو چکے ہیں، اس کو نہیں بدلا جاتا. اس لیے اگر فیصلہ نہ ہوتا ہم ان کو ابھی پکڑ لیتے، ہم ان کو ابھی عذاب دیتے. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی ایک مکے والوں کو عذاب نہ دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ موجود ہیں، تو آپ جب موجود ہیں تو میں عذاب کیسے اتاروں؟ آپ جب نکلیں گے تو ہم ان کو سیدھا کر دیں گے. جب حضور نے ہجرت کی تو وہ ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر بھاگ کے گئے نا جی، وہ کھانا نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی، مرتے ہیں. بھوک کے بھی عذاب آئے، پھر جنگ کے بھی عذاب آئے، پھر بدر میں بھی عذاب آیا، فتح مکہ پہ بھی عذاب آیا، مارے گئے، کچلے گئے، قید ہوئے، اللہ نے مٹا دیا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں ان قوموں پہ بھی عذاب نہیں بھیجتا. وما لهم فرمایا اس لیے عذاب نہیں بھیجتا کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، گناہ تو کرتے ہیں لیکن استغفار بھی کرتے ہیں. یا ان میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں، ان کے استغفار کی وجہ سے اللہ کے عذاب ٹل جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں. دعا کریں اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرمائے اور رحمت نازل فرمائے. اللہ میرا بھائی، اگر کوئی بندہ سب سے پہلے مسئلے کو اچھی طرح سمجھا تھا، یا تو معلوم ہوتا ہے کہ پوچھنے والے مختلف ہوتے ہیں، یا پھر آپ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. افضل یہ ہے کہ ہر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھو اور اس کے بعد پھر دوسرا طواف شروع کرو. بات کو سمجھ.
افضل طریقہ طواف کا یہ ہے کہ جب طواف ختم کر لو 2 رکعت پڑھو، اور موقع ملے مقام ابراہیم کے پیچھے، وہاں موقع نہ ملے حتیم میں پڑھو، حتیم میں نہ ملے پورے طواف کی جگہ میں ایک میدان جو ہے سارا اس میں پڑھو، یہاں نہ ملے اوپر حرم میں پڑھ لو، کہیں پڑھو، بہرحال ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھیں کہ بعض آدمیوں نے 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لیے۔ اچھا، اکٹھے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 21 چکر لگا لو 3 ہو گئے۔ اکٹھے کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک طواف ختم کر لو پھر دوسرے کے لیے باقاعدہ حاجر اسود کے سامنے آگے دوبارہ نیت کر کے شروع کرو۔ اب اس نے 2 طواف یا 3 طواف کر لیے اس لیے کہ بھی عصر کے بعد کا وقت تھا، بھئی اب تو میں نے نماز پڑھنی نہیں، موقع موجود ہے، میں 2 طواف کر لیتا ہوں، تو بعد میں وہ ہر طواف کے 2 رکعت پڑھے گا۔ اگر 2 طواف کیے ہیں 2 رکعت پہلے کے، 2 رکعت دوسرے کے، 3 کیے ہیں تو 2 رکعت پہلا دوسرا اسی طرح پڑھتا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو۔ اگر کوئی جمع کرے گا انشاءاللہ تو جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے کے ساتھ بازار سے جا کے سبزی خریدی اور سبزی کو زبان پہ چکھا کہ خراب تو نہیں ہے یا کڑوی تو نہیں ہے، لیکن حلق میں کچھ نہیں کیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جو لوگ خدام الحجاج ہیں 4 مہینے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے حج جو ہے، چونکہ جو بھی خدام ہے یا کوئی ہے، جو لوگ رمضان المبارک میں مکے میں آ گئے وہ مکے والوں کے حکم میں ہیں، بات تو سمجھیں، اب گویا وہ مکے والے ہو گئے۔ رمضان کے بعد انہوں نے کوئی عمرہ میقات سے نہیں کیا ہے، تو اب ان کے لیے حج جو ہے حج افراد ہے۔ 8 تاریخ کو وہ اپنے گھر میں مکے میں جہاں محلہ مکان ہے وہاں سے احرام باندھ کے نیت کر کے مینا چلے جائیں گے، اور 10 تاریخ کو کنکریاں مار کے سر مڑا کے احرام کھول دیں گے۔ ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہوتی، حج مفرد ہو تو حج کی بکری واجب نہیں ہوتی، تمتع اور قران ہو تو پھر حج کی بکری لازم ہوتی ہے، نہیں دے گے تو پھر اور دم پڑ جائے گی۔ بات اچھی طرح سمجھ۔ اب جن لوگوں نے شوال میں عمرہ کر لیا ہے اور وہ عمرہ بھی انہوں نے میقات سے کیا ہے تو ان کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ وہ تمتع کا ارادہ کریں، اور انشاءاللہ حج کا احرام تو 8 کو باندھیں گے لیکن ایک بکری رکھیں گے، پہلے کنکری ماریں گے پھر بکری ذبح کریں گے، سر مڈائیں گے پھر احرام کھول دیں گے۔ اچھا، اور اگر غریب ہے تو اس کے لیے بھی اسلام نے آسان رستہ بتا دیا ہے کہ 3 روزے جو ہے 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ۔ اللہ فرماتے ہیں 3 روزے حج سے پہلے رکھ لو، 7 روزے حج سے واپس جانے کے بعد رکھ لینا، 10 روزے پورے کر لو، بکری ادا ہو گئی۔ اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں، پیسے نہیں ہے، غریب ہے 400 ریال پہ نوکری پہ آیا ہوا ہے، وہ کہاں سے قربانیاں کرے گا؟ جو بندہ 400 ریال نوکری پہ آیا ہوا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھی 2 فائدے ہو جائیں گے، یار نوکری میں پیسہ ملے نہ ملے حج تو کرائیں گے، مکہ مدینہ تو دیکھ آئیں گے نا۔ بندہ 400 ریال پہ کام کرتا ہے، 400 ریال کا تو بندے کی روٹی نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے خزانہ غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ بہرحال تو مسئلہ یہی ہے، سمجھ لیں کہ حج مفرد ہے، بکری نہیں ہے، تمتع اور قران ہے، بکری واجب ہے۔ بکری کے پیسے نہیں ہیں، 3 روزے رکھ لو، 7 روزے بعد میں رکھ لو، تمہاری بکری ادا ہو گئی۔ اچھا، یہ حج کی بکریاں ہیں، مسئلہ سمجھو اچھی طرح۔ ایک ہے قربانی اضحیہ جو ہم ہر سال اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں، وہ الگ ہے۔
اس قربانی کا حج کی بکری سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اگر تم حج پہ نہ آتے وہ قربانی تو کرتے نا، وہ قربانی الگ ہے، لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ قربانی تم اپنے ملک میں کرا سکتے ہو، لیکن حج کی بکری لازماً تمہیں حد حرم میں دیں گی. تو اس کا آسان حل ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ابھی سے خط لکھ دو کہ بھائی میں نے تمہیں وکیل بنایا ہے، میری قربانی تو تم وہی کر دینا اپنے ملک میں، تاکہ وہاں غریبوں کے بھی کام آئے اور کھال وغیرہ جو ہے وہ مدرسوں کے بھی کام آ جائے، اور حج کی بکری جو ہے وہ یہاں کر دینا. کوئی مسئلہ نہیں، آسان ہے. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں. یہ خالص بدعت ہے، ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے. کل بدعت ضلالہ. حضور پاک نے فرمایا ایاکم، خبردار کبھی بدعت نہ کرنا، کیونکہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ خالص بدعت ہے. نہ قرآن میں حکم ہے، نہ حدیث پاک میں حکم ہے، نہ صحابہ نے عمل کیا ہے. ایک رواج ہو گیا ہے، اللہ جانے، بس اب یہ علامت بن گئی ہے کہ انگوٹھے چومتا ہے تو عاشق رسول ہے، نہیں چومتا ہے تو وہابی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھو. اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے، اور خود سرکار نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ جب میرا نام سنو تو مجھ پہ درود بھیجو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. کہتے جی کہ داڑھی مشین سے یا کینچی سے، مشین ہو یا کینچی ہو یا کچھ ہو، کتروانا حرام ہے. ایک مشت داڑھی رکھنا جو ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک لازم ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ تو آپ کٹا کے ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کم کا کٹانا یا مشین پھروانا یا کینچی سے کٹوانا بالکل ناجائز ہے، اور بار بار کرنے سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور داڑھی منڈانے والا فاسق ہو جاتا ہے. کہتے جی کہ میں اقامہ لے کر مزدوری کے لیے یہاں آیا ہوں، حج بھی کرنا چاہتا ہوں. بالکل کریں، آپ پہ قرضہ ہے کوئی بات نہیں. اب آپ کو مکے سے حج کرنے کے لیے تو 20 ریال کافی ہے. تو قرضے کون سی؟ قرضے کا معنی ہوتا ہے کہ تم اپنے ملک میں ہو، پہلے قرضے ادا کرو. اب اللہ نے یہاں پہنچا دیا ہے اور یہاں سے حج کرنے میں 20 ریال 30 ریال 40 ریال. فروٹ مفت ملتا ہے، روٹی مفت ملتی ہے، پانی مفت ملتا ہے. جوان آدمی ہو تو پیدل چلے جاؤ، بسوں والے 8 گھنٹے کے بعد پہنچیں گے، تم انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں پہنچو. حج تو مفت میں ہو رہا ہے، حج کیوں چھوڑو بھائی. باقی چونکہ مکے میں رہتے ہو تم پر بکری ہے ہی نہیں، حج کی ساخت ہو، تم تو فارغ ہو، مزے کرو. کہتے جی دنیا میں پہلا نمبر کا گناہ حابیل قابیل نے کہاں جی کیا تھا؟ قتل کا گناہ. کہتے جی کہ بعض ملازمین ایسے ہیں کہ جن کو کمپنیاں چھٹی نہیں دیتی، ایک دن کی ان کو اجازت ہوگی تو کوئی مشکل نہیں، کوئی بھی مشکل نہیں. اللہ نے دین آسان کیا ہے. الحج عرفہ، حج جو ہے وہ عرفات کی حاضری کا نام ہے. آپ 9 تاریخ کو سیدھا احرام باندھ کے سیدھا عرفات جائیں. اب مغرب کے بعد وہاں سے نکلیں، بسوں شسوں میں نہ چڑھنا، اپنے مکہ سے آنا ڈپٹی تمہاری ضائع ہو جائے گی. سیدھا پیدل مزدلفہ آ جائیں. مزدلفہ میں آ کے مغرب عشاء کی نماز پڑھیں، بیٹھ جائیں، اور آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے بھی نکل پڑیں. صبح کی نماز سے پہلے پہلے مینا میں آ جائیں، اور صبح کی نماز مینا پہ پڑھیں، اور آخری جمرۃ العقبہ پہ رمی جمرہ کریں، اور اس کے بعد سر مڈائیں، احرام کھول کے ڈپٹی پہ آ جائیں. باقی تو کنکریاں مارنی ہیں، ان کیا کرنا. بالکل ایک دن میں حج ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں. لیکن جن کو اللہ نے موقع دیا ہے وہ ایسا نہ کرے.
وہ باقاعدہ 8 کو مینا جائیں، سارا دن مینا رہیں، 9 کی صبح کو عرفات جائیں، سارا دن عرفات رہیں، مغرب کے بعد مزدلفہ آئیں، ساری رات مزدلفہ رہیں، صبح کی نماز مزدلفہ پڑھیں، بعد میں آگے کا نکلی ہمارے. لیکن جو بیچارے بلانے میں ڈپٹی ہے ان کو ایک دن کے بجائے ساری تنخواہ کاٹ لیں گے. ان کے لیے یہ گنجائش موجود ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابہ کو خود حضور نے حکم دیا مزدلفہ میں کہ جن کے ساتھ عورتیں ہیں، دودھ پینے والے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، آپ نے فرمایا تم لوگ سارے رات کو چلے جاؤ مزدلفہ. اچھا کچھ نوجوان لڑکے آ گئے، انہوں نے کہا حضور ہم نے بکریاں چرانی ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی جاؤ. تو معلوم ہوا کہ کام کرنے والوں کو، ڈیوٹی کرنے والوں کو سرکار نے اجازت دے دی. اب جب تم صبح کی نماز میں مینا پہنچو گے، ابھی تو حاجی آیا نہیں ہوگا نا، تم تو 2 منٹ میں کنکریاں مارو، سر ایک دوسرے کا سیفٹی جیب میں رکھو، ایک دوسرے کا سر منڈو، آؤ وردی پہنو، ڈیوٹی کرو، پھر رات کو جانا کنکریاں مار کے آ جانا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بات نہیں. ابھی تمہیں بھول جائیں گے، جب حج قریب آئے نا انشاءاللہ پھر پوچھ لینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اترے، یہاں جی اتریں گے. کتنا حکومت کریں گے؟ انشاءاللہ 40 سال کے قریب. استخارہ خود کرنا چاہیے یا دوسرا کرے؟ خود کرے. نہ بھی آتی ہو دعا تو لکھی ہوئی پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ دعا پڑھے 3 دفعہ، اور 1 رات 2 رات 3 رات 4 رات 5 6 7 راتوں تک کرتا رہے. اور جس طرف دل کا میلان ہو جائے سمجھے بس اللہ کا یہی منشا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب دیکھے اور خواب نظر آئے اور فلاں نظر آئے. ایک آدمی میں حالت احرام میں اس کے بدن پہ کوئی تھوڑا پھنسی تھی، دانا تھا، وہ احرام میں پھٹ گیا، اس کو خون لگ گیا، اس نے احرام دھویا اور جگہ صاف کیا، کوئی بات نہیں، کوئی جرم نہیں. یہ اس کا کیا قصور ہے ابھی بیچارے کا؟ ایک پرانا قبرستان ہے، بہت طویل زمانے کی، جنگل بن گیا، قبرستان سے دوسرا میت، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، بہرحال اگر وہ جنگل بن گیا، کاٹ کے ٹھیک کرو، صاف کرو. کیا اس کو ٹھیک کر سکے؟ تمہاری زمین جنگل بن جائے ٹھیک کرتے ہو؟ مردوں کی ٹھیک نہیں کرتے ہو؟ کوئی بات نہیں، اس کو ٹھیک کر لو. اس کے ساتھ اور بنانا چاہتے ہو اور بڑھا لو. کہتے جی کہ مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہے اور میں نماز مجبور ہوں کہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھوں. تو کوئی نہیں، آپ معذور ہیں انشاءاللہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کوشش کیا کرو کہ کسی طرح بھی تمہارا سجدہ صحیح معنی میں زمین پہ آ جائے، پھر اٹھ کے پھر کرسی پہ بیٹھ جاؤ، باقی اشارے سے پڑھتے رہو. یعنی کوشش کرو. اگر بالکل ناممکن ہے تو اشارے سے بھی نماز جائز ہے. کہتے جی کہ یہاں نماز کے بعد اکثر جنازے کی نمازیں ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ رہی ہیں، تو کیوں نہ پڑھیں؟ کوئی وجہ بتاؤ نہ. عورت مر جائے تو مرد اس کا جنازہ پڑھیں، اور مرد مر جائے تو عورت کیوں نہ پڑھے؟ آخر وجہ مجھے بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ مسئلہ تم نے سمجھو تو عورتوں کا کیا قصور ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں مثلا کسی میت کو لایا گیا تو اب عورتوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جنازے گاہ میں آ کے جنازہ پڑھیں، عورتیں گھر میں رہیں. عورتوں کو جنازے کے لیے گھر سے نکل کے آنا جو ہے وہ شریعت میں منع ہے. عورت کو جمعہ کے لیے گھر سے آنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ حرم میں موجود ہے تو جمعہ بھی پڑھے گی، جنازہ بھی پڑھے گی. یہ تھوڑا کہ اٹھ کے بیٹھی رہے گی، لوگ جنازہ پڑھے میں نہیں پڑھوں گی، جو عورت جنازہ نہیں پڑھتی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جیسے عورت کو جمعہ کے لیے آنا ضروری نہیں ہے،
لیکن ایک مسافر ہے بیچارے وہ آئے ہوئے ہیں اور حرم میں بیٹھی ہوئی ہے تو کیا نماز نہیں پڑھے گی؟ بیٹھی رہے گی، لوگ جمعہ پڑھیں، عورت کے لیے جمعہ نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ سمجھو کہ جنازے کے لیے عورتوں کو گھر سے جانا منع ہے، جنازے کے لیے نہ نکلیں، کیونکہ عورت نرم دل ہوتی ہے، اس کو رونا آئے گا، وہ جزا فضا کرے گی، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کلمات شریعت کے خلاف بھی زبان سے نکل جائیں، اور پھر عورتیں ہر اپنی میت کے پیچھے چل پڑیں گی، سارا خاندان پیچھے جا رہا ہوگا، تو اس لیے اس کا قبرستان جانا بھی منع ہے، جنازے کے لیے نکلنا بھی منع ہے۔ لیکن جنازے کے علاوہ عورت حرم میں موجود ہے، وہ تو آئی عصر کی نماز پڑھ لیں، مغرب کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھ لیں، طواف کرنے کے لیے جنازہ کھڑا ہو گیا پڑھے گی۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، عمرے سے فارغ ہو گئے ہیں میاں بیوی، اب مکے میں رہ رہے ہیں حج کے لیے، تو کیا ان دنوں میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں، اللہ کے بندے کیوں نہ ملیں؟ بیوی ہے اس کی، عجیب بات ہے، یعنی حرم میں آنے کے بعد بیوی بھی حرام ہو گئی، اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ اسی لیے تمتع کا معنی کیا ہے کہ تم نے عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا، اب ہم نے احرام باندھنا ہے 8 ذی الحج کو، درمیان میں ہم نفع اٹھا رہے ہیں، کیا مانا؟ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بیوی حلال ہے، خوشبو حلال ہے، غسل میں کوئی احتیاط نہیں، ہر چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ تمتع ہے۔ بچنے میں آئے تو اپنی بیوی سے بھی بیچارے بچتے ہیں، اور نہ بچنے میں آئے طواف میں لوگوں کی عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، یہ انسان بڑا عجیب جانور ہے، یہ ناراض رہو نا، ہر انسان بھی جانور ہوتا ہے، حیوان ہوتا ہے، فرق اتنا ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے، گھوڑا ساحل ہے، گدھا ناحق ہے، حیوان تو سب ہے، حیوانیت تو سب میں ہوتی ہے۔ یعنی دیکھنے پہ طواف میں ہیں، حجر اسود کے سامنے بسم اللہ اللہ، اور تم کو دیکھا، اور مسئلہ اپنی بیوی کا پوچھ رہا ہے کہ بیوی حلال ہے، اللہ کا بندہ بیوی کیوں حلال نہیں؟ تمہاری بیوی ہے، حرم ہو، مدینہ منورہ ہو، مکہ مکرمہ ہو، جب احرام نہیں بیوی حلال ہے۔ کہتے جی کہ زیادہ ثواب جو ہے عمرہ اور تلاوت طواف میں ہے۔ میرا بھائی یاد رکھو کہ مکے میں رہنے والے کے لیے افضل ترین عبادت نافلات طواف ہے، عمرے سے بھی طواف افضل ہے۔ لیکن کیا مانا کہ جتنی دیر عمرے میں لگاؤ، مثلاً تمہارے عمرے میں لگتے ہیں 3 گھنٹے، تم نے 3 گھنٹے طواف کیا تو یہ زیادہ ثواب۔ بات کو سمجھیں، ایک عمرہ ہے جو تم نے اپنے ملک سے آتے ہوئے کیا ہے، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ اسی طرح وہ عمرہ ہے جو مدینہ منورہ سے آتے ہوئے میقات سے کیا ہے، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے زیادہ افضل یہ ہے کہ طواف کرو، اور طواف میں اللہ کا ذکر بھی ہے، طواف میں تسبیح بھی ہے، تقدیس بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سب کچھ ہے۔ تو کون کون سی صورتیں ہیں جو حضور کریم نے پڑھے ہیں؟ ابھی لہب کی گھر والی نے حضور کو نہیں دیکھا ہے، حضور نے دعا کی، بس اس نے نہیں دیکھا۔ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، بالکل غلط سنا ہے تم نے، کوئی ہندوؤں کا عقیدہ ہوگا۔ کہتے جی کہ اگر کوئی انسان وضو کر کے بیٹھا ہے، اپنے گھر میں ہے، بیوی آ گئی تو اس سے باتیں کر سکتا ہے، کوئی پیار کی بات نکل گئی، یا اس کو ہاتھ لگا لیا، یا اس کو بوسہ دے، کوئی بات نہیں، کوئی وضو شضو نہیں ٹوٹتا، ویسے وضو کچا نہ ہو تمہارا۔
ہاں یہ بات لوگوں کا ویسے ہی وضو کچا ہوتا ہے نا، اس کو آپ کیا کریں، اس کے لیے تو مسئلہ الگ ہے. ان کو وضو کے بعد بھی یہی خیال ہے نا کہ بیوی کو دیکھ لیں کیا کریں.